الحمدللہ طے ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں اعلان ہو گیا کہ حکمرانوں کو بتانا ہے کہ وہ اس کی ترمیم سے باز آ جائیں، اور اس کے لیے ہم نے اسٹیپ وار چند اقدامات کا اعلان کیا۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ 24 تاریخ کو جو کل گزر گیا جمعہ، پورے ملک کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوں گے تحریک ناموس رسالت کے پلیٹ فارم سے۔ الحمدللہ پورے ملک کے اندر تحریک ناموس رسالت کے پلیٹ فارم سے مظاہرے ہوئے، پورے ملک کے اندر مظاہرے ہوئے الحمدللہ۔ دوسرا ہم نے کہا کہ اگر اس کے باوجود بھی حکمران اگر اپنے عزائم سے باز نہیں آتے ہیں اور یہ ارادہ ترک نہیں کرتے ہیں اس کے اندر ترمیم لانے کا، تو انشاءاللہ 31 تاریخ کو 31 دسمبر کو پورے ملک کے اندر ہڑتال ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر اس ہڑتال پر بھی ان کے کان میں جڑ نہ دوں گی تو انشاءاللہ 9 تاریخ کو اعلان ہو گیا ہے کہ تحریک ناموس رسالت کے پلیٹ فارم سے کراچی کے اندر جو منی پاکستان ہے، سب سے پہلا جلسہ احتجاجی عظیم الشان جلسہ انشاءاللہ کراچی کے اندر رکھا جائے گا، اور تمام قائدین وہاں شرکت کریں گے، لاکھوں کا مجمع ہوگا، اور اس میں ہم حکمرانوں سے کہیں گے کہ اب بھی وقت ہے کہ تم اپنے ارادوں کو واپس لے لو اور اس کے اندر ترمیم کا ارادہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان چپ ہو جائیں اور گھر بیٹھ جائیں، یہ بھوک والا مسئلہ نہیں ہے، یہ چینی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہو تو انسان گھر بیٹھ جائے اور ان کو کرپشن کرنے دیں، جو مرضی آئے کرنے دیں۔ یہ مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے۔ نبی کے غلام کٹ مریں گے، اپنے چاروں کے نظرانے پیش کریں گے، خون کے نتیجے بہائیں گے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے اندر، اس نظام کے اندر اور اس قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ فیصلہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کو انشاءاللہ، اور اس کے لیے پاکستان کے مسلمان اب نکل کھڑے ہوئے ہیں، اب آ گئے میدان عمل کے اندر انشاءاللہ۔ اب کسی یہود و نصارہ کے ایجنٹ کو انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہمت نہیں ہوگی، اور ان لوگوں کو نئے نئے طریقوں نے ایجاد کی، جیسے مجھ سے پیشوں وغیرہ نے کہا، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ٹی وی پر مناظرے کرائے جا رہے ہیں، مکالمے کرائے جا رہے ہیں، سب یہ تو قرآن کی سزا ہی نہیں ہے جو انہوں نے سزا رکھی ہے، موت کی سزا، کوئی اور سزا ہونی چاہیے، 2-4 کوڑے لگا دو، 2-4 لاکھ روپے رکھ دو تاکہ وہ گستاخیاں کرتے رہیں اور 2-4 لاکھ روپے دے کر اور جھوٹتے رہیں، چھوٹی موٹی سزا رکھ دو۔ لیکن انہوں نے شاید قرآن نہیں پڑھا، جاہل لوگ کو بٹھا دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر جو جانتے نہیں ہیں قرآن پاک میں۔ اب تو یہ ایک بات عرض کروں میں آج، ایک نیا فرقہ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے، پہلے بھی اس فرقے کا بڑا زور تھا، اہل قرآن یہ جو تحریری فرقہ کہلاتا ہے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے اور کسی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن میں جو حکم آیا ہے اس پر عمل کرو اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تو بے وقوفوں سے کوئی یہ پوچھے، اگر آپ یہ کہتے ہیں ہر چیز قرآن میں دکھاؤ اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو نماز کے اندر آپ یہ جو رکعتیں ہیں نماز کی، یہ تو ذرا بتائیے نماز کہاں لکھا قرآن پاک کے اندر کہ فجر کے اندر 2 رکعتیں ہیں؟ کہاں لکھا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ظہر کے اندر فرض کی 2 رکعتیں ہیں، اس سے پہلے سنت 4 پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سنت 2 پڑھیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ رمضان کے اندر آپ پورے 30 روزے رکھیں گے؟ ایک روزہ رکھ لیجیے بس کافی ہے، قرآن پاک میں روزہ رکھنے کا حکم آ گیا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب زکات دیں گے تو 2.5% زکات دیں گے، 40واں حصہ آپ نکالیں گے، آپ کے پاس 100 روپے ہیں، اس میں سے آپ 18 نکال دیجیے، کے ساتھ زکات ادا ہوگی۔ کہاں لکھا قرآن پاک کے اندر 2.5% آپ نکالیں گے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہر چیز قرآن میں لکھا اور حدیث سے مدد نہ کی جائے تو قرآن تو سب اسلام کا سارا نظام درم ہو گیا جائے گا۔ اس کے رب کائنات نے قرآن میں پہلے سے فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کا اتباع کر لیا سمجھ لو اس نے خدا کا اتباع کر لیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا محبوب جو بات کرتا ہے، ہمارے محبوب کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ قرآن ہے یعنی اللہ کی وحی ہے، اور مصطفیٰ نے جو احادیث بیان فرمائی ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح اس پر عمل کرنا ضروری ہے اس طرح اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ بے وقوف بنانے والی باتیں صاحب حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پر بھی عمل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر تم یہی کہتے ہو
کہ چلو قرآن میں دکھاؤ کہ قرآن نے کہا